مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ اور دوسری جگہ ہمارے حضور نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا۔ یہ سرکار کے دو فرمان روزے روشن کی طرح واضح ہے اور ہر عاشق کے لیے مینار نور ہیں کہ سرکار کا یہ دو فرمان ایک اصول بن گیا ہے کہ اے نبی کے چاہنے والوں، حضور کی اہل بیت سے بھی محبت ہو اور حضور کے صحابہ سے بھی محبت ہو۔ یہ ہمارے حضور سراپا نور نے ارشاد فرمایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی اہل بیت کو کشتی نوح سے تشبیہ کیوں دیا اور صحابہ کو نجوم ہدایت کیوں ارشاد فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر سمندروں کے ماحول میں جب لوگ کشتیوں میں ہوتے تھے تو وہ ستاروں کو دیکھ کر کے اپنے رخ کو حاصل کیا کرتے تھے، کنارے کی جانب منزل کے لیے پہنچا کرتے تھے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص کشتی میں بیٹھ جائے اور اس کو ستارے کا علم نہ ہو، ستارے کی جانکاری نہ ہو، ستارے کے معاملات میں محبت نہ ہو، تو وہ شخص سمندر کے اندر چلتا رہے گا، گھومتا رہے گا۔ اس کو پورب نکلنا ہے تو پچھم نکلے گا، پچھم نکلنا ہے تو اتر یا دکھن نکل جائے گا، کیونکہ اس کو ستارے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ ہمارے حضور سراپا نور غیب داں پیغمبر نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ہماری اہل بیت تو کشتی نوح کی طرح ہے، مگر ہمارے صحابہ نجوم ہدایت ہیں۔ اور جب یہ نجوم ہدایت ہیں تو ان کو دیکھا کرو، ان سے محبت کیا کرو۔ کشتی نوح میں بیٹھ کر کے اگر تم ستارے کو دیکھو گے نہیں تو کبھی بھی منزل تک پہنچ نہیں سکتے۔ یہ سرکار غیب داں پیغمبر کے غیب کا معاملہ ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ صرف اہل بیت کہیں گے، اور اسی دور میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صرف صحابہ کہیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دونوں کو بھی مانیں گے۔ تو ہمارے حضور سراپا نور نے دو مینار بتایا اور دونوں مینار سے محبت کرنے کا حکم عطا فرما دیا۔ ان صحابہ کے اندر صحابے کے میر کارواں جو سب سے پہلے نمودار ہوئے، جنہوں نے سب سے پہلے مردوں میں نبی محترم محتشم کا نورانی کلمہ پڑھا، انہیں دنیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ دوسری پوزیشن پہ اور بھی صحابہ آئے، کلمہ پڑھے، لیکن جو دوسرا نمبر نبی محترم کی بارگاہ میں مقبولیت اور محبوبیت کا پائے ہیں، انہیں دنیا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، جن کے تعلق سے مدینے کے سلطان ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ممکن ہوتا تو نبی بن کر کے عمر ہی آتے۔ ان کی شان یہ ہے۔ اور تیسری پوزیشن پر جو نبی بارگاہ میں قربت کو حاصل کیے اور سرکار کی شان میں اتنے مقبول اور محبوب ہوئے بارگاہ میں کہ حضور کی دو شہزادیاں ایک کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں، جنہیں دنیا ذوالنورین کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ دو نور والے، وہ دو نور والے کون ہیں؟ جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور چوتھی پوزیشن پر جو مینار نور کا وہ حسین علم بردار بن کر کے نمودار ہوئے، جنہیں دنیا اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ یہ بھی بڑی شان والے، بڑے اونچے مقام والے، یہ حضور کے چار یار ہیں
جن کو صحابہ کے اندر بڑی مقبولیت حاصل ہوئی ہے، ویسے ان کا نام، ان کا کام بہت روشن ہے، لیکن سرکار کا کوئی ادنا صحابی کہنے میں بھی زبان کو لرز اور کپکپی پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ صحابی کا مقام اور صحابی کی عظمت بہت بلند و بالا ہے۔ کوئی غوث ہو، کوئی خواجہ ہو، کوئی قطب ہو، کوئی پیر ہو، کوئی ابدال ہو، کوئی فرد الافراد ہو، کوئی مدار ہو، کوئی کچھ بھی ہو، جتنے بھی ولایت کی شق ہے، چاہے مفسر ہو، چاہے محدث ہو، چاہے مجتہد ہو، چاہے مجدد ہو، یہ سارے رتبے سب جمع جب ہو جاتے ہیں تو سارے رتبوں کو جمع کر لیا جائے، لیکن حضور کے ایک تابعی کے رتبے کو ایک جانب رکھا جائے تو سب کا رتبہ نیچے نظر آئے گا، حضور کے تابعی کا رتبہ بلند و بالا نظر آئے گا، اور ان سب کے رتبوں کو اور تمام تابعین کے رتبے کو جمع کر کے ایک پلو میں رکھا جائے، ایک میزان میں رکھا جائے، اور حضور کے ادنا صحابی کے مرتبے کو دوسرے میزان میں رکھا جائے تو حضور کے ادنا صحابی کا مرتبہ اعلیٰ اور بالا نظر آئے گا۔ جب ادنا صحابی کی یہ شان ہے تو اعلیٰ صحابی کی شان کیا ہوگی، اعلیٰ صحابی کا مقام کیا ہوگا؟ اور یہ کیوں ان کو رتبہ ملا؟ نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، زکوٰۃ کی وجہ سے، حج کی وجہ سے، اذکار کی وجہ سے، افعال کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے، اور کوئی کار خیر کی وجہ سے نہیں، ان کو یہ رتبہ ملا ہے تو صرف اور صرف دیدار مصطفیٰ سے ملا ہے۔ نبی دو جہاں کے ایک دیدار نے ان کی شان اتنی اعلیٰ اور بالا فرما دی ہے کہ غوث کا مرتبہ ایک جانب ہے، نبی کے صحابی کا مرتبہ ایک جانب ہے۔ سارے غوث جمع ہو جائے، سارے قطب جمع ہو جائے، سارے ولی جمع ہو جائے تو سارے لوگوں کا مرتبہ ایک پلو میں رہے گا، اور حضور کے ایک صحابی کا مرتبہ دوسرے جانب رہے گا تو حضور کے صحابی کا مرتبہ بلند و بالا اور اعلیٰ نظر آئے گا۔ یہ شان ہے حضور کے صحابی کی۔ اور کیسے صحابی؟ آج ہم قرآن پڑھیں تو ہم کو کسی نے قرآن پڑھایا، آپ کو کسی نے قرآن پڑھایا، ہم کو کسی نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، آپ کو کسی نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، ہم کو آپ کو کسی نے کلمے پڑھائے، لیکن صحابی کی شان دیکھو کہ ان کو کلمہ پڑھایا ہے تو کلمہ لانے والے مصطفیٰ نے پڑھایا ہے، ان کو نماز پڑھائی ہے تو نماز لانے والے نبی نے پڑھائی ہے، ان کو قرآن پڑھایا ہے تو صاحب قرآن نے پڑھایا ہے۔ وہ صحابہ جن کی شان تو یہ ہے، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی۔ کتنی اونچی شان والی جماعت ہے جو ہر دن نبی کے دیدار سے مشرف ہوا کرتے تھے، اور جو دیدار مصطفیٰ سے مشرف رہے اور اسی ایمان پر رہے اور ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ نبی کے صحابی ہیں۔ اور جب نبی کے صحابی ہیں تو جتنے بھی صحابی ہیں، ہر صحابی سنیوں کا سر کا تاج بھی ہے، سنیوں کا میر بھی ہے، اور سنیوں کے دلوں کا حقیقی طور پر پیر بھی ہے۔ یہ صحابی کی شان ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولیے سبحان اللہ۔ اب آپ لوگ نہیں بولیں گے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ مائک کی آواز ویسے کم ہے لیکن کوئی بات نہیں، آواز کم ہو یا زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، پیغام پہنچنا چاہیے۔ تو یہ کہ صحابہ کی شان ہے، لیکن آج صحابی مصطفیٰ کی توہین کرنے کی ایک لہر چل پڑی ہے۔ ابھی آج صبح ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا، نقوی نام کا ایک شخص ہے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کا سرے سے انکار کر دیا اور کہا یہ سنی لوگ من مانی یہ کہتے ہیں کہ ہجرت کی رات میں ابو بکر حضور کے ساتھ تھے۔ وہ یہ کہتے یہ کہاں ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق ہی ان کے ساتھ تھے؟ ہو سکتا ہے کوئی اور ابو بکر رہا ہو،
یہ کہہ کر کے حضرت ابو بکر کی عظمت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نوجوان ایسے لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں، اور وہی کہتے کہتے جب ان کے سامنے اس بات کو رکھا گیا کہ صحابہ میں اور اہل بیت میں کبھی کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، بڑی محبت بڑا پیار تھا، جبھی تو حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا نے داماد پیغمبر نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر کے نام پر، عمر کے نام پر، عثمان کے نام پر رکھا۔ تو وہ کیا کہتا ہے بدبخت؟ کہتا یہ ہے کہ یہ کہاں ثابت ہے کہ یہ ابو بکر بن ابو قحافہ کا نام ہے؟ یہ کہاں ثابت ہے کہ عمر بن خطاب کا نام ہے؟ یہ کہاں ثابت ہے کہ عثمان ذو النورین کا نام ہے؟ یہ نام مشہور و معروف تھا، رکھ دیا ہوگا۔ یعنی اتنی بڑی دشمنی نبی کے صحابہ سے، اور سنی نوجوان ان کی باتوں میں آ کر کے نہ جانے کیسی کیسی خرافاتیں کر رہا ہے۔ ابھی 18 ذی الحجہ کا دن گزرا جس میں سرکار شہید حضرت عثمان ذو النورین کے نام سے سنیوں نے احسان بھی کیا، ان کے نام سے مجلسیں بھی کی، لیکن جو کبھی سنیوں میں نہیں تھا، کچھ سنی لوگ ایسا بھی کرنے لگے اور غدیر خون کے واقعے کو لے کر کے عید غدیر منانے لگے، اور کہاں کہاں منا رہے ہیں؟ آپ کے شہر میں منایا جا رہا ہے۔ ہم سو رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہمارا بچہ نماز کے لیے گیا ہے، ہمارا بچہ علی کی محبت میں گیا ہے، ہمارا بچہ ولی کی محبت میں گیا ہے، ہمارا بچہ فلاں بزرگ کی محبت میں گیا ہے، لیکن جانے کے بعد میں کس کی یاد میں کیک کاٹتا ہے، کس کی یاد میں لائٹیں جلاتا ہے، کس کی یاد میں پٹاخے پھوڑتا ہے، کس کی یاد میں اور گپ چپ انداز سے نہ جانے کیسی خوشیاں مناتا ہے۔ یہ ہمارے سنی نوجوان کو معلوم نہیں ہے کہ عید غدیر منانا سنیوں کا کام نہیں ہے، عید غدیر منانا رافضیوں کا کام ہے، اور یہ رافضی والا کام سنی نوجوان کر رہا ہے، اور آتا ہے گھر کے اندر مٹھائی لاتا ہے، پھل لاتا ہے، کیک لاتا ہے، ماں کو کہتا ہے ماں کھا، یہ عید غدیر کا تحفہ ہے، عید غدیر کی شیرنی ہے، باپ کو کہتا ہے، لیکن باپ کو یہ معلوم نہیں کہ عید غدیر کیا ہے، عید غدیر ہے کیا؟ آؤ اس کی گہرائی تک چلتے ہیں۔ عید غدیر یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے حضور صحابہ کے ساتھ طواف کے لیے حرم شریف میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں مزدلفہ میں سب طرف ارکان کو ادا کیا۔ لاکھوں حضور کے دیوانے صحابہ ہیں، وہاں سے چل کر کے غدیر خون کے موقع پر سرکار تشریف لائے، تو وہاں میرے آقا دونوں عالم کے داتا نے ہمارے اور آپ کے رہنما، ہمارے اور آپ کے پیشوا سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار کے دستے ہاتھ کو پکڑا، مقدس ہاتھ کو پکڑا، اور اپنے ہاتھ میں لے کر کے ارشاد فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ میرے آقا نے علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے کہا اے میرے پیارے صحابہ دیکھو، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ تو اس کو ہم مانتے ہیں، سنی لوگ مانتے ہیں، لیکن سرکار نے کیوں ایسا غدیر خون کے موقع پر کہا؟ یہ واقعہ ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے۔ تاریخ کو پڑھو کہ آقائے دو جہاں نے غدیر خون کو کے موقع پر علی شیر خدا مشکل کشا کے ہاتھ کو کیوں اٹھایا؟ کیونکہ علی شیر خدا کو آقائے دو جہاں نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجنا چاہا، اور بھیج بھی رکھا تھا، اور جب کچھ مال وہاں سے آیا تو کچھ لوگ وہاں صدقے کے مال پر اپنا اپنا قبضہ جما رہے تھے۔ علی مرتضیٰ مشکل کشا اس سے منع فرما رہے تھے، انکار کر رہے تھے، وہ لوگ راضی نہیں تھے، گروپ بندی بنا لیے۔ تو میرے آقا نے اس اختلاف اور انتشار کو ختم کرنے کے لیے کہا میرے علی کے فیصلے سے تم لوگ اپنے آپ کو دور سمجھتے ہو، یہ معلوم نہیں ہے کہ علی کی شان کیا ہے۔ ارے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ان سے انتشار مت رکھو، ان سے محبت رکھو، ان سے پیار رکھو۔ یہ غدیر خون کا واقعہ ہے، اور کچھ لوگ اس پر کہتے ہیں کہ آقائے دو جہاں نے
خلافت کا اعلان کیا۔ ارے خلافت ہی اعلان کرنا مقصد ہوتا تو نبی دو جہاں عرفات میں کرتے وہاں لاکھوں لوگ تھے، مینا میں کرتے وہاں ہزاروں لوگ تھے، مزدلفہ میں کرتے وہاں اور لوگ تھے، لیکن سرکار چند سینکڑوں لوگوں میں کیوں ایسی بات کا اعلان کرتے ہیں؟ مقصد مصطفیٰ یہ ہے کہ انتشار کو ختم کیا جائے، اختلاف کو ختم کیا جائے۔ اب جب بات اہل سنت کے لوگوں نے جواب میں دیا تو ان کے مولوی یہ کہتے ہیں سنی بھی علی کو مانتے ہیں، سنی بھی علی کو مانتے ہیں۔ ارے نادان، علی کو سنی ہی مانتے ہیں اور کوئی نہیں مانتا ہے، اور مانتا ہے تو اپنے مطلب کے لیے مانتا ہے۔ سنی مانتا ہے تو نبی کی محبت کے لیے مانتا ہے، نبی کے پیار کے لیے مانتا ہے، نبی کے ارشاد کے لیے مانتا ہے، کیونکہ علی کوئی عام نہیں ہے، علی تو حقیقت میں ولیوں کے امام ہیں۔ اور جب علی ایسی شان والے ہیں تو علی کو صرف سنی ہی مانتا ہے۔ وہ لوگ جو مانتے ہیں، ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں صرف ملائی کھانے کے لیے، اور اسی ملائی کے رنگ میں کچھ نوجوان بہک رہا ہے۔ ابھی 18 ذی الحجہ کو درگاہ معلیٰ کچھ لوگوں نے عید غدیر منایا۔ افسوس کی بات ہے، درگاہ کی زمین اور شیعوں کے لیے، رافضیوں کے لیے، رافضیوں کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اے سنیوں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اپنا ایمان دیکھو، ایمان دیکھو، عقیدہ دیکھو، عقیدہ دیکھو۔ کیا آپ کے باپ نے منایا، دادا نے منایا، پردادا نے منایا، لگڑ دادا نے منایا، یا جن سے آپ محبت کرتے ہیں آپ کے پیر نے منایا یا منانے کا حکم دیا؟ آپ تاریخ پڑھیے، 200-400 سال کی تاریخ پڑھیے، آپ جن سے وابستہ ہیں ان لوگوں نے کبھی نہیں منایا، تو یہ ہمارا نوجوان کیوں منا رہا ہے؟ آپ گرفت کب کریں گے؟ اور جب یہ بات ہے کہ آخر یوم غدیر یا عید غدیر کب منایا گیا، تو بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے عید غدیر کو آصف الدولہ نواب نے منایا تھا۔ اور یہ کون تھا؟ شیعہ رافضی تھا، جس نے منایا اور منانے کے بعد میں فتنہ پیدا کر دیا اور کہا علی کے نام پر یہ کرو، ولی کے نام پر یہ کرو۔ ارے نادانو، اگر یہ منانا ہوتا تو کیا حضرت ابو بکر سے بہتر کوئی جانکار تھا؟ حضرت عمر سے بہتر کوئی جانکار تھا؟ حضرت علی سے بہتر کوئی جانکار تھا؟ حضرت عثمان سے بہتر کوئی جانکار تھا؟ حضرت حسن سے بہتر کوئی جانکار تھا؟ حضرت حسین سے بہتر کوئی جانکار تھا؟ حضرت غوث اعظم سے بہتر کوئی جانکار تھا؟ ہند کے راجا پیارے خواجہ عطائے رسول سے بہتر کوئی جانکار تھا؟ 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت جنہوں نے اپنے حیات ظاہری میں 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، ان سے بہتر ان کی صدی میں کیا کوئی زیادہ جانکار تھا؟ ان کی کتابیں پڑھو، خواجہ کی سیرت پڑھو، غوث کی سیرت کو پڑھو، ابو بکر کی سیرت کو پڑھو، عمر کی سیرت کو پڑھو، عثمان کی سیرت کو پڑھو، سعد و سعید کی سیرت کو پڑھو، طلحہ زبیر کی سیرت کو پڑھو، اہل بیت کی سیرت کو پڑھو۔ کیا کسی نے عید غدیر کو منایا ہے تو کہا جائے گا نہیں نہیں، کسی نے نہیں منایا ہے؟ پتہ یہ چلا جو لوگ مناتے ہیں وہ طبیعت پر عمل کرتے ہیں، جو لوگ نہیں مناتے ہیں وہ حضور کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس پر شکنجہ لگائیں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے ماحولات کے اندر یہ فتنہ جنم نہیں لینا چاہیے، ورنہ ایمان کمزور ہوگا۔ اور ایمان جب کمزور ہوگا، میں یہ نہیں جانتا کہ ہمارے شہر ادے پور کا نوجوان جان کر کے یہ کام کیا ہوگا۔ ممکن ہے لا علمی میں کسی کے کہنے پر حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا حیدر کرار کی محبت میں کیا ہو، لیکن پھر بھی جب یہ بات معلوم ہو جائے تو اس سے اپنے آپ کو رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اگر روافض کا طریقہ سمجھ کر کے کسی نے یہ کام کیا ہے تو یہ فعل حرام ہے، بدکام ہے، بد انجام ہے، اس سے احتراز ضروری ہے۔
ابھی ملا تلائی کے علاقے میں 1 ہفتہ کے اندر کسی کی موت ہو گئی. موت ہوئی تو یہ پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتائیے سوینا سے بھی فون آیا, امباؤ گڑھ سے بھی فون آیا, سلاوٹ والی سے بھی فون آیا, پڑھانا سے بھی فون آیا, آئے سے بھی میرے پاس فون آیا, حضرت یہ بتائیں کیا ہم اس کے جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کیا معاملہ ہے, کون سا گناہ اس نے کیا؟ اس نے کہا حضور سرور کائنات کے صحابیوں کی گستاخی کی. ہم نے کہا کوئی دلیل, کوئی گواہ؟ بتایا سینکڑوں لوگ جانتے ہیں اس پر توبہ کرنے کے لیے بار بار اس سے کہا گیا, لیکن اس نے کہا نہیں, ہم حضور کے صحابہ کو نہیں مانتے, بعد علی مانتے ہیں, پہلے علی کے نہیں مانتے. اور اس کے بعد میں یار غار مصطفیٰ کی, حضرت سیدنا ابو بکر کی, حضرت عمر فاروق کی, حضرت عثمان ذو النورین کی, حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی. تو شرعی حکم جو بتایا گیا, اگر واقعی اس نے ایسا کیا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا حرام ہے. جو لوگ جائیں گے ان کو نکاح کا دہرانا, ایمان کا لانا اور کسی پیر سے جو مرید ہو ان کی بیعت ساقط ہوتی ہے, عصر نو بیعت کا کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ لوگ پلپلے بن کر کے دیکھیے کیسے کیسے زہر کو بو دیتے ہیں. ایسے شخص نے فون کیا جو ہمارے اور آپ کے رہنما سرکار تاج الشریعہ کا مرید ہے. اس نے کہا حضرت ہمیں جب یہ معلوم ہوا کہ یہ صحابہ کا گستاخ ہے تو میں اپنے پیر کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو چھوڑ دوں گا, اس کے گھر کو چھوڑ دوں گا, جنازے میں نہیں جاؤں گا, فاتحہ میں نہیں جاؤں گا. ہم نے کہا جانے کی بات تو دور ہے, اس کا جنازہ پڑھنا خود ہی گناہ ہے, فاتحہ دینا گناہ ہے, نیاز کرنا گناہ ہے, یہ سارے ثواب کرنا گناہ ہے. کیونکہ جو صحابہ کی توہین کرے اس کے دل کے اندر سے نور ایمان کا نکل جاتا ہے, اور جو بے ایمان ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ سارے ثواب کرنا بالکل جائز و درست نہیں ہوتا ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایمان پر رہیں تو وہی ایمان, وہی عقیدہ اپنائیے جو دور صحابہ سے چل رہا ہے. اہل بیت سے محبت کرو, صحابہ سے محبت کرو, محدثین سے محبت کرو, اولیاء کاملین سے محبت کرو. اور جو مزاج ہمارے آپ کے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے دیا ہے کہ اے سنیوں اپنے ایک ہاتھ میں نبی کے یاروں کا دامن رکھو اور اپنے ایک ہاتھ میں نبی کے گھر والوں کا دامن رکھو. جن کے ہاتھ میں نبی کے یار کا دامن ہے, جن کے ہاتھ میں نبی کے گھر والوں کا دامن ہے, سمجھ لو اس کی دنیا یہاں بھی روشن ہے اور اس کی دنیا وہاں بھی روشن ہے. ایک نعت خواں بھی چلتا ہے, مخاں نام نہیں لینا ہے لیکن محلے کا نام بتا دیا ہو تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے, وہی اس جراثیم کو پھیلاتا ہے. ایسے نعت خواں کو, منقبت خواں کو, ایسے گویوں کو اپنے گھروں کی محفلوں میں ہرگز مت بلاؤ, بلکہ اسی کو بلاؤ جس کے سینے میں نبی کی محبت ہو اور وہ یہ کہتا ہو جو میرے امام نے کہا, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایسے لوگوں کو اپنی محفلوں میں بلاؤ اور خطیب کو بھی بلاؤ تقریر کرنے کے لیے. آج تو نعت خوانی کا ماحول اچھا چلتا ہے, تقریر کے لیے امام صاحب بیٹھے رہیں گے لیکن نعت خواں 1 کلام 2 کلام 3 کلام 4 کلام 5 کلام, اس کے بعد دیکھتا رہتا انسان کب ان کا ختم ہوگا. اگر کسی نے لا کر کے 10-20 روپے دے دیے تو پھر 1 کلام اور شروع, ٹائم نہیں دیکھتے ہیں. نعت خواں حضرات جو یہاں نعت خواں موجود ہوں ان سے ادباً گزارش ہے کہ آپ نعت خوانی ضرور کیجئے مگر ٹائم کا لحاظ کیجئے, لوگوں کو کام بھی کرنا ہوتا ہے. امام کی عالم کی تقریر اس وقت کرائیے جب لوگ سننے کے موڈ میں ہو تاکہ حق بات حق پیغام پہنچے. پلپلے خطیب کو اور پلپلے مولوی کو کبھی بھی اسٹیج پر دعوت مت دو. جو حق گو ہو
چاہے آپ کے مزاج کو ہضم ہو یا نہ ہو، یہ سمجھو کہ یہ حق بات کہہ رہا ہے، یہ اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا ہے، یہ بول رہا ہے تو نبی کے در سے بول رہا ہے۔ جو نبی کے در کی بولی بولتا ہو، ایسے عالموں کو، ایسے خطیبوں کو دعوت دو۔ بس انہی باتوں پر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ ویسے اس عنوان پر بہت ساری باتیں ہیں۔ امام کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان شیعہ رافضیوں کے لیے روایت پیش کی ہے، وہ اگر آپ سنیں گے، اور امام حسن مصطفیٰ جو امام حسین شہید کرب و بلا کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے ان رافضیوں کے لیے جو باتیں کہی ہیں ان کو آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ اور یہ روایت ہماری کتاب میں نہیں ہے، یہ روایت شیعہ کی کتابیں میں موجود ہے۔ موقع رہا تو انشاءاللہ کسی دن پورے کتاب کے حوالے کے ساتھ ان کی ایک ایک بات رکھی جائے گی اور آپ سب کو بتایا جائے گا کہ آپ جہاں ہو بہت صحیح جگہ پر ہو، ادھر ادھر ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہے، مرزائی کی کلپ کو، اس کی گفتگو کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے عالم دین کے بیان کو سنو جو صحیح طور پر دین کی ترجمانی کرتا ہو، مسلک کی ترجمانی کرتا ہو، مسلک کی ترجمانی کرتا ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔